الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا من طرق الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من إلهي فإن العلم لا يعطى لعاصي زمانے کی یہ گردش جاویدانہ حقیقت ایک تو باقی فسانہ کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا فقط امروز ہے تیرا زمانہ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ دل کی وارفتگی سے اور دل کی انتہا گہرائیوں سے رسالت معاب حضور پرنور سید الاولین والآخرین ساقی کوثر شافی محشر حاضر السبل ختم الرسل کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت تمام حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عزیز طلباء کرام حق تعالی شانہ کا لامتناہی کرم فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک چہار دیواری میں جمع فرمایا ہے ہم سب کا مطمع نظر صرف ایک ہی ہے اور ہم سب کی منزل صرف ایک ہی ہے ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جاوے اللہ رب العزت ہم کو پسند کر لے عزیز طلبہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت و پیار کریں گے جبکہ ہم اللہ رب العزت کی جو صفت علم ہے علیم اس سے ہم وابستہ ہو جائیں گے اس سے ہم اپنی نسبت کو جوڑیں گے اس سے ہم اپنا تعلق جوڑیں گے تو نسبت سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور نسبت کے بغیر کوئی بھی آدمی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا ہے یہ 60 سالہ زندگی ہے اور یہ سارے مسائل اور سارے احوال اللہ رب العزت نے ہمارے مسخر فرمائے ہیں گویا اللہ رب العزت ہم کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت ہم سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں اسی لیے تو ایسے ماحول میں ایسے پرخطر حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نسبت پر تحصیل علم دین کے لیے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے اور ناظرہ اچھی طرح پڑھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھا فرمایا ہے اور گویا پورا عملہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو کچھ بنانے کی فکر میں ہے اور آپ کی تربیت کی فکر میں ہے کہ آپ یہاں رہ کر کے بہت کچھ بن سکو خود بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال سکو اور پھر آئندہ آپ کے پاس بہت بڑا مجمع آنے والا ہے لوگ آپ کے سامنے زانوی تلمس طے کریں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ سے مسائل پوچھیں گے اور اپنے مسائل کا حل پوچھیں گے اور ہم جو پریشان ہیں اس پریشانی کا حل کیا ہے آپ اسی صورت میں عزیز طلبہ بتا سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس وہ علم ہو آپ کے پاس نور علم ہو آپ کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو اس کے بغیر عزیز طلبہ آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ بے علم خدا را نہ شناخت کہ بغیر علم کے آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا اپنے مالک کو نہیں جان سکتا اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جان سکتا
یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے ماں باپ کے حقوق سے بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے سکون ملے، ہماری وجہ سے اطمینان ملے، وہ ہم ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا سرور اور مستقبل کا سہارا بنے۔ عزیز طلبہ، اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا اور آلات علم کا آپ نے ادب کیا۔ بغیر علم کے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی بے ادبی مت کرنا، بے ادبی کی وجہ سے بہت سارا لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے آدمی عروج پر گیا ہے اور بلندیوں کو اس نے چھویا ہے، لیکن بے ادبی کی وجہ سے وہ بلندیوں سے نیچے آ گیا، وہ کسی کام کا نہ رہا، کسی قابل نہ رہا، نہ اسے کسی مدرسے والے نے لیا، نہ اسے کسی مکتب والے نے لیا، یہاں تک کہ مسجد کے امامت کے لیے بھی اس کو منتخب نہیں فرمایا۔ عزیز طلبہ، آپ سب کی یہ نیتیں ہیں اور آپ سب کے یہ ارادے ہیں کہ آئندہ ہم کام کرنے والے ہیں اور آئندہ ہم امت کو کچھ دینے والے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہوگا تبھی تو دیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہی وہ جگہیں ہیں اور یہی وہ فیکٹریاں ہیں اور یہی مدرسے کی چہار دیواری ہے، یہاں رہ کر کے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی اور سب سے پہلا جو میسج امت کو دیا ہے وہ کیا دیا ہے بھئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم يعلم۔ جو 5 آیتیں اقرا کی، وہ 5 آیتیں گویا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری ہے۔ حالانکہ وہ میسج پہلا کیا ہونا چاہیے تھا بھائی؟ توحید کے متعلق ہونا چاہیے، کیونکہ توحید کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی اور آدمی جنت میں جا نہیں سکتا اور آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بتلایا، وحید اللہ، کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحید اللہ فإن الطاعات رأس، کہ یہ توحید تمام اطاعت اور تمام طاعت کا لب لباب ہے، گویا کہ منبع ہے، اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو پھر دوسرا میسج اور دوسرا پیغام جو ہونا چاہیے تھا وہ رسالت کے متعلق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بغیر رسالت کے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تو رسالت کے متعلق بھی وہی نازل نہیں فرمائی۔ یا تو پھر قیامت کے متعلق ہونا چاہیے تھا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ کل قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور قیامت کو سامنے رکھے بغیر آدمی کو اعمال میں نہ شوق ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے، نہ آدمی اپنا وقت صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ جب تک قیامت کا خوف نہیں ہوگا، قیامت کا عزیز طلبہ ڈر نہیں ہوگا، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ بھئی قیامت کی لائن کی چیزوں کو ہم جانیں کہ اس وقت قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں تو عزیز طلبہ، آپ کی 4 آنکھیں ہونی چاہیے، آپ چاقو چوبند ہو جانے چاہیے اور آپ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جی ایسی جگہ ہے تو عزیز طلبہ بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا وقت ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ تحصیل علم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے اور اس کے مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی جیسے میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی جی کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی سمجھ تو جو سمجھدار ہے وہی رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا یہ مجمع اور یہ جماعت برابر ہو سکتی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم سب یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا نور اسی صورت میں حاصل ہوگا
جب ہم اپنے دل کو پاک کریں گے، ہم اپنے دل کو صاف کریں گے اور گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے بھی ہے، دل کا تعلق آنکھ سے بھی ہے، دل کا تعلق کان سے بھی ہے، یہ سارے راستے ہیں، یہ ساری نالیاں ہیں، یہ نالیوں سے پانی اللہ کے نور کا دل میں جاتا ہے۔ جب تک ان اعضاء کو ہم پاک نہیں کریں گے تب تک عزیز طلبہ ہمارے دل میں اللہ کا نور نہیں آ سکتا ہے، اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے، اللہ کی چاشنی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اسی صورت میں آئے گی جب ہم اپنی آنکھوں کے غلط استعمال سے بچیں گے اور ہم اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچائیں گے، اپنی زبان کو گالم گلوچ سے بچائیں گے، اس کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ اسی لیے ساری فکریں کی جاتی ہے اور یہ سارے مراحل ہے اور یہ سارے شعبے ہیں کہ بھی آپ کچھ بن جائیں، اور آپ اپنا وقت لے کر کے آئے ہیں، اپنی صلاحیتیں لے کر کے آئے ہیں، ماں باپ نے ہمارے حوالے کیا ہے، تو عزیز طلبہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا فرض منصبی بنتا ہے کہ ہم آپ کی فکریں کریں، کم سے کم ہم 2 رکعت پڑھ کر کے بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ تو یقیناً ہر استاد محترم آپ کے حق میں ضرور دعائیں کرتا ہوگا اور آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ضرور روتا ہوگا۔ عزیز طلبہ یہ اساتذہ اور طلبہ مل کر اور انتظامیہ مل کر کے مدرسے کا قیام ہوتا ہے، اسی کو مدرسہ کہا جاتا ہے، نہ عمارت کو مدرسہ کہا جاتا ہے، نہ کتابوں کو مدرسہ کہا جاتا ہے، بلکہ آپس میں مل جل کر کے محبت عقیدہ شفقت کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو علم پلاوے، ایک دوسرے کو علم کی باریکیاں بتاوے اور ایک دوسرے کو علم کے نقطے سے ان کو روشناس کراوے، یہ ہم سب کا فرض منصبی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ ارادہ اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے اور ہم اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں گے۔ اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً مدرسے کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی سیٹنگ برابر کریں، بالوں کی ترتیب برابر کریں۔ بعض طلبہ وہ ہے کہ جن کے بالوں کی سیٹنگ بالکل برابر نہیں ہوتی اور ایسے گویا کے ہوتے ہیں گویا کہ بدو قسم کا طالب علم ہو اور جنگلی اور دیہاتی قسم کا طالب علم ہو، ایسا نظر آتا ہے۔ اب عزیز طلبہ سوچئے باہر سے جو مہمان آئے گا آپ کے ظاہر کو، وہ تو ظاہر کے دیکھنے کا مکلف ہے، ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے گا کہ یہاں تو کچھ لینے کا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ آپ کے اس حلیے کی وجہ سے اور آپ کے اس انداز و طریقے کی وجہ سے مدرسہ بھی بدنام ہو جائے گا، مدرسے کے پیچھے اساتذہ بھی بدنام ہوں گے، اساتذہ کے پیچھے انتظامیہ بھی بدنام ہوتی ہے۔ اس لیے سب پر ضروری ہے کہ اپنے بالوں کی سیٹنگ ضرور برابر کرے اور ترتیب سے رکھے۔ جس کو بڑے بال رکھنا ہے، بعض طلبہ وہ بھی ہے جو بڑے بال رکھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق رکھتے ہیں، بالکل ترتیب سے بال رکھتے ہیں، اور جو بالکل متوسط درجے متوسط بال ہوتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، نہ یہ لوگ کنگھی کرتے ہیں نہ یہ لوگ بالوں میں تیل ڈالتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ ہماری تو اول نیت اور یہ کہنا ہے کہ آپ بالکل بالوں کو صاف ہی کر دے، سر صفا تو گردن کو نفع، گردن کو بھی سکون ملے گا اور آپ سوئیں گے تو آپ کو میٹھی نیند آئے گی۔ ابھی کوئی موقع نہیں ہے بالوں کے بڑھانے کا، کیونکہ بالوں کے پیچھے دل بھی خرچ ہوتا ہے، بالوں کے پیچھے وقت بھی خرچ ہوتا ہے، گویا کہ وقت ایک قیمتی سرمایہ بالوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، جبکہ یہی وقت ہے آپ کو بنانے کے لیے، آپ کو سرخ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا وقت کو تو وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے بالوں کی ترتیب بھی برابر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، یہ اپنے جو لباس ہے اس لباس کو بھی سنتی لباس سے آراستہ کرے اور اپنے لباس کو سنتی لباس سے ملبوس کرے، اپنے آپ کو سنت سے آراستہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف سفید لباس ہی پہنتے تھے اور آپ کا گویا کہ سنتیں، آپ کی سنتیں مستمرہ رہی ہے، آپ ہر وقت سنتی لباس پہنتے تھے۔ اسی لیے مدارس میں آپ کو سنت کا پابند کرنے کے لیے، سنت کا متوالا بنانے کے لیے، سنت کا
کا شوقین اور عاشق بنانے کے لیے ان ساری باتوں کی ترغیب دی جاتی ہے. وقتاً فوقتاً آپ کو کہا جاتا ہے اور انتظامیہ بھی آپ کو فرداً فرداً بلا کر کے یہ کہتی ہے. لیکن بعض طلبہ وہ ہے جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ انتظامیہ اور اساتذہ آپ کو وقت سکھائیں گے اور بتلائیں گے اور آپ کی ضرور پٹائی وغیرہ کریں گے. بعض دفعہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکلتا ہے. اگر آپ نہیں سدھریں گے اور آپ قابو میں نہیں آئیں گے تو آپ کے عزیز طلبہ پٹائی ہوگی. اور پٹائی یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی تربیت ہو جائے گی، آپ کچھ بن جائیں گے. اسی لیے عزیز طلبہ فضیلت علم کے لیے ان تمام باتوں کا جاننا اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. یہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 24 رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. تو عزیز طلبہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے اور آپ کا ایک ویلیو ہے، اور آپ ان تمام چیزوں سے وقت کی پابندی نہ کر کے، مدرسے کے اصولوں پر عمل نہ کر کے، گویا کہ آپ فضیلت علم سے دور ہو رہے ہیں، تحصیل علم سے گویا اپنا ناطہ توڑ رہے ہیں، اپنا رشتہ منقطع کر رہے ہیں. عزیز طلبہ ایسا نہ کریں، بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، کفر افسوس مننا پڑے گا. اس وقت کا پچھتانا پھر کوئی کام آنے والا نہیں ہے. 7 سالہ زندگی ہے، 7 سال کی زندگی ہے، آپ کی زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائی تو 8 سال 9 سال اور 7 سال کے اندر آپ نے تو نہیں بنایا اور آپ نے بڑوں کی باتیں نہیں مانی تو بعد میں آپ کے بھی چھوٹے آنے والے ہیں، وہ چھوٹے آپ کی باتیں نہیں مانیں گے. اس لیے عزیز طلبہ آپ کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے. ہر طالب علم اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مقام کو جانے کہ میرا تو بہت اونچا مقام ہے. کتنا اونچا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب علم علم دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے وہ جو پر والے ہوتے ہیں وہ اپنے پروں کو روک لیتے ہیں اور ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دنیات کا طالب علم جا رہا ہے، یہ درد حفظ کا طالب علم جا رہا ہے، یہ مشکات یا یہ پنجم چاروں اور سون کا طالب علم جا رہا ہے. گویا کہ فرشتے آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور اگر آپ ادب احترام نہیں کریں گے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ادب کریں، لوگ ہمارا احترام کریں. جب تک ہم لوگوں کا ادب نہیں کریں گے، ساتھیوں کا احترام نہیں کریں گے، تب تک ساتھی ہمارا احترام کرنے والے نہیں. اس لیے عزیز طلبہ آپ باتوں کو مانیں اور اگر نہیں مانتے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور آپ کی تربیت کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کی تربیت کے لیے آپ کی پٹائی تک کر سکتے ہیں. اس لیے عزیز طلبہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر جن کے رنگین کپڑے ہیں وہ ذرا وائٹ اور سفید لباس میں آ جائے اور تیاری کر لے، انتظامیہ سے مل لے اور یہ نیت اور ارادہ کرے اور کہے کہ بھئی مولانا میں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر یا 2-3 ہفتے کے اندر اندر میں وائٹ اور سفید کپڑا سلوا لوں گا، سفید جبہ سلا لوں گا انشاءاللہ. تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کے دل سے دعائیں نکلے گی. اسی وجہ سے شیخ ذوالفقار نقشبندی دعوت برکات العالیہ کہتے ہیں کہ دعائیں کروانے کی عادت مت بناؤ بلکہ دعائیں لینے کی عادت بناؤ. یعنی ہم ایسا کوئی کام کرے کہ ان سے ہم کو دعائیں ملے اور ان سے گویا کہ ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کی ترقی کرتا ہے. اسی وجہ سے یہی شیخ ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ مجھے جو ترقی ملی ہے وہ میری ماں کی دعائیں میرے پل پل ہے اور میرے سنسن چلی ہے اور میرے اساتذہ کی دعائیں بھی میرے ساتھ رہی ہے. تو بھی جا کر کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کا شیخ بنایا، پوری دنیا کا شیخ بنایا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگوں کی دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے اور لوگ اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. عزیز طلبہ آپ بھی اپنا چہرہ ویسا بناوے اور آپ بھی اپنی ذات کو ایسی بناوے کیونکہ آگے بے شمار فتنے آنے والے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے بالکل اب تو سواری پر بیٹھ کر کے آ رہے ہیں، پہلے
پہلے سب فتنے پیدل آتے تھے، اب فتنے سواری پر بیٹھ کر کے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے فتنے جنم لے لیتے ہیں۔ تسبیح کا دھاگا ٹوٹتے ہی کیسے یہ کے بعد دیگرے پانے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا، وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ اپنی ذات پر رحم کھائے، اپنے ماں باپ پر رحم کھاوے، امت مسلمہ پر رحم کھاوے۔ اب اندازہ تو لگائیے کہ مدارس میں کتنے فیصد طلبہ آتے ہیں اور باہر پھر بازاروں میں اور گھروں میں، دکانوں میں، کاروباروں میں اور اسکول اور کالج میں کتنے طلبہ جاتے ہیں۔ بہت کم طلبہ اس مدرسے کی چہار دیواری میں پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ، کم طلبہ، کم لڑکے پہنچتے ہیں۔ اب آپ ہی کی تربیت نہ ہوئے اور آپ نے تحصیل علم دین کی فکریں نہ کی اور آپ نے اس لائن کی محنت نہ کی تو پھر آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور آپ عزیز طلبہ پھر کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے، یہی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کے سامنے زندگی کے بارے میں کہا کہ زندگی ایک انمول تحفہ ہے، اگر زندگی کو تم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کر کے گزارا تو سمجھو کہ تم نے زندگی کو وصول کر لیا۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سور من حیات التابعین میں ایک بات لکھی ہے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک طرف اسود بن سریع رحمت اللہ علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو آخرت کی لائن کی باتوں سے روشناس کر رہے ہیں اور آخرت کے جو عذابات ہے، قبر کی منزل ہے، برزخ کی منزل ہے، معاشر کی منزل ہے، پل صراط ہے اور حساب و کتاب ہے، نامہ اعمال کا تولا جانا ہے اور حوض کوثر کا جو پانی پینا، وہ ساری باتیں اسود بن سریع تمام صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا کہ وہاں علمی مجلس ہے، فقہی مجلس ہے، اصول نحو کے بتائے جاتے ہیں، صرف کی باتیں بتائی جاتی ہے اور ان کو ہر طرح سے اٹینڈ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کشمکش میں رہے کہ میں علمی مجلس میں بیٹھوں کہ مجھے فقہ کا کوئی مسئلہ یاد ہو جاوے، علم نحو کی کوئی بات میرے ذہن نشین ہو جاوے، صرف کا کوئی قاعدہ میں سمجھ لوں، میں یہاں بیٹھوں یا پھر واعظ و نصیحت والی مجلس میں بیٹھوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو جو قبولیت حاصل ہے، مقبولیت حاصل ہے، وہ مجھے بھی مل جائے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ آپ رات کا وقت تھا، چلے گئے، سو گئے اور خواب میں کسی نے کہا اے محمد بن سیرین، اگر تم علمی مجلس میں، اگر آپ علمی مجلس میں بیٹھتے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا پاتے۔ اس لیے عزیز طلبہ، پتا چلا کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر کہ وہ منظر دیکھا کہ ایک طرف ایک صحابی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں اور معاشرے میں زندگی کیسے گزارنا، محلے میں کیسے رہنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں آپ سے ضرور اس نصیحت کو کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر کے رہے، محبت اور پیار کے ساتھ رہے اور ذرا سی بات میں آپ غصے نہ ہو جاوے اور ذرا سی بات میں اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ نکالے۔ ہو سکتا ہے کہ آپس میں دشمنیاں ہو جائے گی اور آپس میں قطع تعلق ہو جائے گی، تو جب قطع تعلق آدمی کرتا ہے تو اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے محبت، اسی وجہ سے حضرت خواجہ مسیح اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے زمانے میں 3 طالب علم ایک کمرے میں رہتے تھے، کہا کہ سال بھر میں کبھی بھی ہم نے اس کا تعارف نہیں پوچھا کہ بھی تیرا تعارف کہاں ہے، تو کہاں کا ہے اور تیرا نام کیا ہے، ہم نے نام تک نہیں پوچھا۔ اور آج تو طلبہ پورا نمبر، موبائل نمبر لے لیتے ہیں کہ بھئی ذرا تیرا نمبر دے، چھٹیوں میں بات کریں گے۔ میں دسہرہ خانقاہ میں تھا شروع میں تو ہمارا بھانجا آیا، کہنے لگا مولوی صاحب وہ تمہارا جو بھانجا ہے سورت میں، اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ بولو، جب کہ موبائل شروع میں نکلے تھے، اب یہ سلام
گویا کہ موبائل سے ایک دوست دوسرے دوست سے بات کر رہا ہے. اب عزیز طلبہ اس طرح باتیں کرتے رہیں گے تو آپ حقیقت والی باتوں سے دور رہیں گے, علمی باتوں سے آپ دور رہیں گے, آپ تو تمام ساتھیوں سے تعلق توڑ دیں. اسی وجہ سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم کمزور ہے, کن ذہن ہے, کوئی باتیں اسے یاد نہیں رہتی ہے, اگر یہ طالب علم لوگوں سے اور ساتھی سے تعلق توڑ دے اور یہ تعلق علمی اعتبار سے ان سے کوئی تعلق نہ رکھے, کوئی بات نہ کرے, بس علم کا خوگر ہو جاوے, علم کا متلاشی ہو جاوے, علمی بات کو جو کتابیں ان کو یاد کرنے والا ہو جاوے, تو کہتے ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیں گے اور یہ کن ذہن طالب علم باصلاحیت بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیں گے, مدرسے کے بھی قابل بن جائے گا اور کسی خطابت کو بھی یہ سنبھال لے گا, امامت کو بھی یہ سنبھال لے گا, لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے, لوگ اس سے راضی ہو جائیں گے اور لوگوں کو گویا کہ رہبری ملے گی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم نور, کہ علم ایک نور ہے, اسی روشنی اور نور سے آدمی منزل مقصود کو پہنچتا ہے. اندھیروں سے نکل کر کے گویا یہ روشنی میں چلا جاتا ہے, گمراہی سے نکل کر کے یہ ہدایت کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے اور قاعدے مذلت میں پھنسے ہوئے کو اوجے سریا پر یہ پہنچا دیتا ہے. یہ ایسا علم ہے عزیز طلبہ, اگر آپ نے قدر کی اور آپ نے مدرسے کے اصول و ضوابط کا خیال کیا تو انشاءاللہ آپ سے بھی اللہ خوش ہو جائیں گے اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کام لیں گے. حضرت مولانا عمر صاحب عالم پوری نور اللہ مرکزہ غریب گھرانے کے تھے, تنگ دست تھے, یتیم تھے, علم کے کوئی اسباب اور آلات نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں کہ بھئی شروع سے ان کی ماں نے تربیت کی, ان کی ماں نے آخرت کی لائن کی باتیں بتلائی تو ان کو علم کا شوق ہوا اور علم کے ارادے سے دیوبند گئے اور وہاں جا کر کے پڑھے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اطراف میں بھی جاتے, لوگوں کے درمیان واضح و نصیحت کرتے, لوگوں کی رہبری کرتے اور لوگوں کی خوشامد کرتے اور دین کی باتیں بتلاتے, نماز کی لائن کے فضائل بیان کرتے. تو ان کی وجہ سے گویا کہ ایک عملہ اور ایک جماعت دین کی راہوں پر آتی گئی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا کہ ان کی وجہ سے پالمپور علاقے میں ماحول بنا اور آج دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ ماحول بنا ہوا ہے. اب عزیز طلبہ یہ ماحول بنا رہے اور آئندہ آنے والی نسلیں ہماری بچ جائے بدکاریوں سے, گناہوں سے اور اس تمام برائیوں سے بچ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر لے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پابند ہو جائیں گے تو کوئی آپ کی نفسانی خواہش پوری نہیں ہوگی, لیکن آپ پھر نفسانی خواہش کو جب پورا کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا, آپ کو سرور ملے گا, آپ کو اطمینان ملے گا, آپ گویا کہ ہر وقت سکون میں رہیں گے, کیونکہ گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے, بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. تو گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک ذکر ہے. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ حضرت میں علم کو حاصل کرتا ہوں, علم کو یاد کرتا ہوں, کتابیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں بھول جاتا ہوں. اب یہ وکیع کون ہے بھائی؟ امام بخاری کے بھی استاد ہے, بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے. تو انہوں نے شعر کے انداز میں جواب دیا شکرت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. جب میں نے حضرت وکیع سے سوء حفظ کی شکایت یعنی کن ذہن کی شکایت کی, دماغ کی کمزوری کی شکایت کی, تو کہا کہ تم گناہوں کو کرنا چھوڑ دو. تو عزیز طلبہ نیت کرتے ہیں, ارادے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور پابند کر دیں گے. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیں گے, آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ایمانی ماحول, دینی ماحول بنا رہے گا, باقی رہے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی سرخرو ہو جائے گی اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کیا ہو جائیں گے بھائی؟ کامیاب ہو جائیں گے. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو مدغم طلبہ ہے
دوم سوم چارم پنجم کے جو طلبہ ہیں ہر سال ان کو کہا جاتا ہے، الحمدللہ اگلے طلبہ نے بھی اس پر عمل کیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے کہ دیکھو اگر آپ ایک کتاب میں بھی ناکام ہوئے تو آپ کو پھر آگے درجہ نہیں دیا جائے گا، نہ دوم سوم والوں کو چاروں پنجم میں کنورٹ کیا جائے گا اور نہ چاروں پنجم والوں کو ششمائی میں بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ اس لیے جو چاروں پنجم پڑھتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، جو مدغم پڑھتے ہیں، کہ کوئی بھی ایک کتاب میں ناکام نہ ہوئے، اگر ششمائی میں بھی ناکام ہوا تو اس کو اسی درجے میں آپ کو بٹھا دیا جائے گا۔ ہر سال یہ اعلان کیا جاتا ہے، الحمدللہ ہر طالب علم اس پر علم اس پر عمل کرتا ہے اور ماشاءاللہ طلبہ محنت بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور محنت بڑھاوے ہے نا، اور تیاری کرے، یہی تیاری انشاءاللہ آپ کو ضرور کرے گی، کامیاب کرے گی۔ اس لیے تمام طلبہ ان اعلانوں کو، پہلا اعلان کیا کیا، ایک بالوں کے اعتبار سے سب ساودھان ہو جائے، کیا مطلب اس کا، یعنی اپنے بالوں کی سیٹنگ برابر کرے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم رنگین لباس نہ پہنے، بلکہ کون سا پہنے گا، سفید لباس ہی پہنے گا، ہے نا۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو مدغم کے طلبہ ہیں، چاہے دوم سوم یا چاروں پنجم، وہ تیاریاں شروع کر لے، الحمدللہ تیاریاں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی محنت کر رہے ہیں، اور محنت بڑھائیں اور ہر سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کرے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو